دوسری روایت جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، باب ما جاء فی رحمت الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اسی طرح حدیث نمبر 3 جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370، سورہ حدید کی تفسیر کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی ذهبت علی اللہ، اگر تم کوئی ایک رسی نیچے والی زمین تک پھینکو تو وہ رسی بھی اللہ کی ذات تک جائے گی۔ معلوم ہوا کہ محض یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت آسمان، اللہ رب العزت عرش پر ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں۔ مستوی علی العرش ہونا اللہ کی صفت ہے کہ جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا لغتاً معنی معلوم ہے، والکیف عنہ مجہول، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، والسؤال عنہ بدعۃ، سوال اس کے بارے میں کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، ایمان اس پہ لانا واجب ہے۔ تو مستوی علی العرش کما یلیق بشانہ، جس کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن مستوی علی العرش کا معنی یوں لینا اللہ جسم کے ساتھ عرش پر ہیں، اگر پیغمبر کا عرش پر جانا ثابت ہو جائے تو یہ استواء علی العرش کے خلاف ہوگا، یہ توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب کا ذہن تو ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدہ نہیں۔ اس لیے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کی گفتگو قرآن و سنت کے موافق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ارشادات کے موافق ہے، اور ان پہ طرز کرنا گویا قرآن پہ طرز کرنا ہے، ان پہ طرز کرنا گویا حدیث پیغمبر پہ طرز کرنا ہے، اور ان پہ اعتراض کرنا ان مواضع میں گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے پر اعتراض کرنا ہے۔ اور جو شخص صحابہ کو نہ مانے، صحابہ پر اعتراض کرنا اس کی عادت ہو، نبوت کو بے ادبی کے ساتھ بلانا اس کو ذوق ہو، اگر ایسا شخص مولانا طارق جمیل صاحب جیسے شخص کے بارے میں کوئی نزیبہ جملہ کہہ بھی دے، ہم اس کے کذب، دجل اور عقلی حماقت پر معمول کر کے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو عقل بھی عطا کرے، اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا۔ طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کرتے دیکھو، یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی، یہ مثل معانقہ ہو گیا، یعنی دونوں نے گلے مل لی اور معانقہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، آپ حضرات نے توصیف الرحمان دجال کا ایک اور دجل دیکھا، اس میں 2 کلپس دکھائے، ایک مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کا اور ایک پروفیسر طاہر القادری کا۔ ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہے، یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے، اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی؟ کیا خبر، تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو، ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکاں میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ دنا کی کمان تھی، وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی،
ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کلپس دکھانے کے بعد نتیجہ کیا نکالا کہ جو عقیدہ طاہر القادری کا ہے وہی عقیدہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل سے گفتگو الگ ہے اور طاہر القادری گفتگو الگ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت بفرماتا ہے ثم دنا ای اقترب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ کا قرب ملا ہے، اور طاہر القادری کا قرب نہیں ملا، دونوں ایک ہوئے ہیں۔ طاہر القادری نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے، اور جو ہک کو ڈو آکے کافر ہے مشرک ہے۔ خلاصہ طاہر القادری کا یہ تھا کہ جو دونوں کو الگ الگ سمجھے وہ کافر ہے، بلکہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو طاہر القادری دونوں کے وجود کے ایک وجود ہونے کا قائل ہے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی ذات میں حلول کے قطعاً قائل نہیں ہے۔ تو مولانا کا نظریہ الگ ہے اور طاہر القادری کا نظریہ الگ ہے۔ تو اس ظالم نے دو کلپس کہاں کے اکٹھے کیے اور کس قدر غلط نتیجہ کیا۔ تو میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ توصیف الرحمان عالم نہیں بلکہ کذاب ہے، توصیف الرحمان مولوی نہیں بلکہ دجال ہے۔ اس کے دجل سے اللہ پوری امت کو محفوظ فرمائے، اس کے کذب اور شر سے خدا پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔